سرکاری ریٹ لسٹ میں 12 سبزیاں مزید مہنگی ہو چکی ہیں۔ مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری نرخوں کے برعکس فروخت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ادرک 820، لہسن چائنا 400، پیاز 80 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سیب 460 روپے کلو میں بک رہا ہے۔ مزید کیا ریٹس ہیں، یہ بتائیں گے عبدالقادر جی۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے، اس میں 12 سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے۔ جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، آج ان میں ٹماٹر 7 روپے مہنگا کر کے 35 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں درجہ اول کا معیاری ٹماٹر 60 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک 10 روپے اضافے کے بعد 735 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں ادرک 830 سے 850 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ سبز میں 4 روپے مہنگی کر کے 74 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں 100 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اسی طرح لیمو 10 روپے بڑھا کر 185 روپے فی کلو سرکاری ریٹ کی قیمت ہے، لیکن مارکیٹ میں لیمو 250 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ دیگر موسمی سبزیوں میں بیگن 10 روپے مہنگے کر کے 80 روپے مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں 110 روپے فی کلو تک فروخت کیے جا رہے ہیں۔ کھیرا 11 روپے اضافے کے بعد 85 روپے سرکاری ریٹ میں، لیکن مارکیٹ میں کھیرا 100 سے 110 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کریلے 10 روپے اضافے کے بعد 120 روپے مقرر کیے گئے، مارکیٹ میں کریلوں کی فروخت جو ہے 150 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ پھول گوبھی کی قیمت میں بھی 10 روپے کا اضافہ کیا گیا اور 120 روپے سرکاری ریٹ میں مقرر کیے گئے، لیکن مارکیٹ میں پھول گوبھی 150 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ بھنڈی 10 روپے مہنگی کر کے 130 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن بھنڈی کی فروخت 160 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ شملہ مرچ 5 روپے اضافے کے بعد 95 روپے مقرر کی گئی، لیکن شملہ مرچ مارکیٹ میں 120 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اروی 12 روپے مہنگی کی گئی اور سرکاری ریٹ میں آج کی قیمت اروی کی مقرر کی گئی اور 200 روپے فی کلو ہے، لیکن مارکیٹ میں 240 سے 250 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ مٹر 10 روپے مہنگے کر کے 260 روپے مقرر کیے گئے ہیں، لیکن مارکیٹ میں مٹر کی فروخت جو ہے 350 روپے فی کلو تک کی جا رہی ہے۔ پھلوں کی سرکاری ریٹ میں بظاہر کسی پھل کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا، لیکن مارکیٹ کی صورتحال اس کے برعکس ہے، کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں زائد وصول کی جا رہی ہیں۔ سیب کالا کلو 330 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 460 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ کیلا درجہ اول 215 روپے مقرر کیا گیا، لیکن مارکیٹ میں 330 سے 350 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ درجہ دوم کا کیلا جو ہے 230 سے 230 روپے اور درجہ سوم کا کیلا جو ہے 200 روپے فی درجن تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ آلو بخارا 265 کے برعکس 350 روپے، اسی طرح تربوز 25 روپے کے برعکس 60 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ خوبانی سفید جو ہے 225 کے برعکس 300 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے۔ اس طرح دیگر تمام سبزیاں اور پھل جو ہیں وہ سرکاری نرخناموں کے برعکس مارکیٹ میں مہنگے داموں شہریوں کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ گریڈ 1 سے 16 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ، جبکہ گریڈ 17 سے 22 تک تنخواہوں میں 30% اضافہ کیا گیا ہے۔ پینشن 17.5% بڑھا دی گئی ہے، جبکہ وفاقی علاقوں میں کم سے کم اجرت 32,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے، جبکہ فائنانس بل میں ہاؤسنگ بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی مقروض بیواؤں کے 10 لاکھ روپے تک کے بقیہ قرضے معاف کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی بجٹ میں سرکاری ملازمین کے لیے بڑے ریلیف کا اعلان۔ گریڈ 1 سے 16 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35%، گریڈ 17 سے 22 تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ، پینشن بھی 17.5% بڑھا دی گئی۔ سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے ان کی سیلریز میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس کی صورت میں اضافہ کیا جا رہا ہے، جو 1 سے 16 گریڈ تک 35% ہوگا، اور 17 سے 22 گریڈ تک 30% ہوگا۔ 17.5% سرکاری پینشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی کم سے کم پینشن 10,000 سے بڑھا کر 12,000 کرنے کی تجویز ہے۔ ای او بی آئی پینشن 8,500 سے بڑھا کر 10,000 روپے کی جا رہی ہے، جبکہ وفاقی حدود میں کم سے کم اجرت 32,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق سرکاری ملازمین کے ڈیوٹی اسٹیشن سے باہر سرکاری سفر، ڈیلی اور میڈیکل الاؤنس میں اضافہ کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کے ایڈیشنل چارج 50%، کرنٹ چارج اور ڈیپوٹیشن الاؤنس میں بھی اضافے کی تجویز ہے۔ سرکاری ملازمین کے آرڈرلی الاؤنس 25,000 ملازمین میں خصوصی افراد کے لیے، کنوینس الاؤنس میں 100% اضافے کی تجویز ہے۔ فائنانس بل میں ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی مقروض بیواؤں کے 10 لاکھ روپے تک کے بقیہ قرضے معاف کرنے کی تجویز ہے۔ ہاؤس بلڈنگ کی مقروض بیواؤں کے 10 لاکھ روپے تک کے بقیہ قرضات حکومت ادا کرے گی۔ شہداء اکاؤنٹ اور بہبود سرٹیفکیٹس میں ڈپازٹ کی حد 50 لاکھ سے بڑھا کر 75 لاکھ کرنے کی تجویز ہے۔
بزنس کمیونٹی نے وفاقی بجٹ کو بظاہر متوازن قرار دے دیا ہے۔ لاہور چیمبر آف کامرس عہدیداران نے ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تقریر کی حد تک تو بجٹ بہترین تھا، لیکن تفصیلات آنے پر دیگر امور کا پتہ چل سکے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی بجٹ تقریر کے بعد صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشف انور نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بجٹ متوازن ہے، ایسا روز آئیں گے تو پتہ چلے گا کہاں کتنا ریلیف ملا۔ گورنمنٹ نے کہا، اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم نے بہت سی چیزوں پہ رعایت دے دی، لیکن وہ کن چیزوں پہ رعایت ملی ہے وہ جب تک ایسا روز نہیں آئیں گے تب تک ہم اس کو نہیں بتا سکیں گے۔ سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری کا کہنا تھا کہ تقریر کے مطابق ابھی تحفظات ہیں، لیکن حتمی بات ساری چیزیں سامنے آنے کے بعد ہوگی۔ 2000 ارب کا اضافہ اپروکسیمیٹلی کیا گیا ہے 1800 سے 2000 ارب کا، اور اگر اہداف کو دیکھا جائے تو اگر اہداف جو پچھلے کچھ ہفتے تک ہم نے اس کو کور کیا ہے اس کے مطابق تو 2000 سے بھی زیادہ بنتا ہے، تو اس کی جو تفصیل آئے گی تو اس پہ پھر ایک تفصیلی پریس کانفرنس جو ہے لاہور چیمبر آف کامرس کرے گا۔ نائب صدر عدنان خالد بٹ نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت ڈالرز کی اشد ضرورت ہے، اسے ٹیکس اہداف بھی حاصل ہو سکیں گے۔ سیکشن 111(4) سیکشن کے تحت آپ 50 لاکھ تک پہلے آپ فارن ریمیڈی سے منگا سکتے تھے، آج اس کو $1 لاکھ کر دیا گیا۔ میں آج بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کو $1 لاکھ سے بڑھا کے کم سے کم $5 لاکھ کیا جائے تاکہ فارن ریمیڈیز انکیشمنٹ کی صورت میں بہتر ہو سکے۔ لاہور چیمبر آف کامرس نے وفاقی بجٹ کو بظاہر کاروبار دوست بجٹ قرار دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ وفاقی حکومت کے بجٹ کو کاروباری سربراہان نے بہتر قرار دے دیا ہے۔ ایف پی سی سی آئی نے آئی ٹی سیکٹر میں کیے گئے اقدامات کو سراہا ہے۔ البتہ خواتین کی ترقی کے لیے مختص بجٹ کو ناکافی خیال کیا گیا ہے۔ زاہد عابد کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ بجٹ تقریر کے بعد صدر ایف پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بظاہر بجٹ ٹھیک لگ رہا ہے، زراعت کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے ملک میں بہتری آئے گی، کسان بھی خوشحال ہوگا، دفاع کے لیے مختص بجٹ میں اضافہ ہونا چاہیے، اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات اچھے ہیں۔ ظاہری طور پر تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بھی پیش کیا گیا ہے ابھی اس میں تو بجٹ کچھ ٹھیک لگ رہا ہے۔ زراعت کے لیے بجٹ 2023-24 میں قرضوں کی 1800 ارب کی رقم کو بڑھا کر 2250 ارب کر دیا گیا ہے۔ اسمگلنگ کی روکنے کے لیے نئے اقدامات جس میں اسمگلنگ کی ڈیفینیشن کو ریفریز کرنا بھی شامل ہے، جس سے اسمگلنگ کی روک تھام ہو سکے گی، یہ اچھی بات ہوئی ہے۔ ساک چیمبر آف کامرس سے نائب صدر اور ایف پی سی سی آئی کے سابق صدر میاں انجم نثار نے کہا بجٹ میں کمپنیوں پر ٹیکس کے حوالے سے بہتری کی گئی ہے۔ چیزیں بہتر بھی کی گئی ہیں، جس میں لسٹڈ جو کمپنیز ہیں ان کے لیے ٹیکس جو ہے وہ 1.25% سے ریڈیوس کر کے 1% کیا گیا۔ کاروباری طبقے کے نمائندوں کا کہنا تھا کہ بجٹ کے اصل خدوخال 1-2 روز میں واضح ہوں گے۔ کیمرامین عمیر اور شاجد الیاس کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ سال بھر میں مہنگائی کی شرح میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ مٹن، بیف اور پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کے ہوش اڑا کر رکھ دیے ہیں۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ایک مالی سال مہنگائی سے عوام کا برا حال، مہنگائی کا جن کسی کے بھی قابو میں نہ آ سکا۔ مالی سال 2022-23 میں مہنگائی کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا۔ مٹن، بیف اور پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں اتار کم بڑھاؤ زیادہ دیکھنے کو ملا۔ سال بھر میں برائلر گوشت 400 سے بڑھ کر 650 روپے فی کلو تک پہنچ گیا۔ فارمی انڈے 174 روپے سے 250 روپے فی درجن تک جا پہنچے۔ بیف 650 سے بڑھ کر 1000 روپے فی کلو ہو گیا۔ سال بھر میں مٹن 1600 روپے سے بڑھ کر 2000 روپے فی کلو ہو گیا ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ مہنگائی میں پریشان کن اضافہ ہوا ہے، آمدنی بڑھ نہیں رہی اور مہنگائی میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہو رہا ہے۔ مٹن چکن تو پہنچ سے دور ہے، وہ تو لے نہیں سکتا۔ انڈے جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، پہلے کافی مہنگے ہو گئے تھے، پھر 250 پہ آ گئے ہیں۔ مہنگائی میں ہوشربا اضافے سے عام آدمی پر بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور 2 وقت کی روٹی مشکل ہو گئی ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ سامیہ سعید، لاہور نیوز۔ مالی سال 2022-23 میں گندم کی امدادی قیمت میں حیران کن اضافہ ہوا ہے۔ گندم کی فی من امدادی قیمت 2570 روپے بڑھی ہے، جبکہ سال بھر میں آٹا 50 روپے فی کلو مہنگا ہوا ہے۔ روٹی اور نان کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا۔
माली साल 2022-23 अवाम पर भारी रहा। गंदम, आटा, नान और रोटी गरीब की पहुंच से दूर ही रही। साल भर में गंदम की इमदादी कीमत में उतार चढ़ाव चलता रहा। माली साल के आगाज पर गंदम की इमदादी कीमत 1765 रुपए फी मन मुकर्रर की गई। डॉलर की ऊंची उड़ान पर 2022 में ही गंदम की इमदादी कीमत 2300 रुपए फी मन कर दी गई। अप्रैल 2023 में गंदम की नई इमदादी कीमत 3970 रुपए फी मन हो गई। साल भर में गंदम की इमदादी कीमत में 2570 रुपए फी मन तारीखी इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में गंदम 5400 रुपए फी मन तक जा पहुंची। 2022 में 10 किलो आटे का थैला 607 रुपए का था। 2023 में 10 किलो आटे का थैला 1214 रुपए का हो गया। 2022 में 20 किलो आटे का थैला 1208 रुपए में फरोख्त होता रहा। 2023 में 20 किलो आटे का थैला 2417 रुपए तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 2850 रुपए में बिकता रहा। जून 2022 में सादा रोटी की कीमत 10 रुपए थी, जो जून 2023 में 5 रुपए इजाफे से 15 रुपए की हो गई। 2022 में सादा नान 12 रुपए में फरोख्त होता रहा। 2023 में नान की सरकारी कीमत 13 रुपए इजाफे से 25 रुपए हो गई, जबकि दुकानदार रोटी 20 और नान 30 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। गंदम, आटे, रोटी और नान की होशरुबा कीमतों से अवाम की जेबों पर महंगाई का 100% इजाफी बोझ पड़ा है। बजट कहने को तो साल भर का मालियाती तखमीना होता है, लेकिन मार्केट में अशिया ज़रूरत के नर्ख रोज़ ही बढ़ते रहते हैं। घी और खुर्दनी तेल माली साल 2022-23 में 35 से 80 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हुआ है, जबकि चीनी, दालों और चावल की कीमतों में भी इजाफा देखने में आया है। माली साल 2022-23 में अशियाए ज़रूरिया पहुंच से बाहर रहीं। साल भर चीनी 30 रुपए फी किलो महंगी हुई। जून 2022 में चीनी 90 रुपए फी किलो थी। मार्केट में इस वक्त चीनी 120 रुपए फी किलो है। आलमी मार्केट और डॉलर में तेजी से घी और खुर्दनी तेल के नर्ख भी बढ़ गए। जून 2022 के मुकाबले में घी और खुर्दनी तेल 35 रुपए फी किलो महंगा हुआ। दर्जा अव्वल खुर्दनी तेल 575 रुपए से बढ़कर 610 रुपए फी लीटर हो गया। दर्जा अव्वल घी 565 से 600 रुपए फी किलो पर पहुंच गया। दर्जा दोम घी 505 से बढ़कर 540 रुपए फी किलो हो गया। दर्जा सोम घी 400 से बढ़कर 480 रुपए फी किलो जा पहुंचा। दालें और चावल भी महंगाई नामे में शामिल रहे। साल भर दालों और चावल की कीमतों में 2 गुना इजाफा हुआ। दाल चना जून 2022 में 110 रुपए फी किलो थी, जो अब 220 रुपए फी किलो है। दाल माश 245 रुपए से बढ़कर 425 रुपए फी किलो हो गई है। दाल मूंग 110 रुपए से महंगी होकर 230 रुपए फी किलो हो गई। सफेद चने 125 रुपए से बढ़कर 320 रुपए फी किलो हो गए। काले चने 110 रुपए से महंगे करके 325 रुपए फी किलो कर दिए गए। बेसन 125 रुपए से बढ़कर 240 रुपए फी किलो हो गया। चावल 150 रुपए महंगे होकर 300 रुपए फी किलो तक जा पहुंचे। अवाम कहते हैं कि महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके को सबसे ज्यादा मुतासर किया है। 20% वो महंगाई करता है तो जो दुकानदार है वो 30 से 40% कर देते हैं। इसमें पिसकोर है अवाम, हम जो हैं अवाम वो पिसती है। फ़ायदा दुकानदार को या ताजिर बिरादरी को है, अवाम को कोई रिलीफ नहीं है। इस पे बजट में कोई रिलीफ नहीं है। दिहाड़ी कमाना ये है कि हम 600-700-800 दिन में कमा लेते हैं, तो दुकान पर चले जाते हैं तो उसमें सिर्फ घी सी या चीनी से अलावा और कोई चीज़ नहीं आता है। यकीन करो इस टाइम घर में ऐसी हालात बनी हुई कि कराइयाँ पूरा नहीं हो रही तो खर्चे कैसे चलाएंगे हम। नए बजट में आम आदमी की दिलचस्पी सिर्फ महंगाई कम करने के इक़दाम तक है, ताकि 2 वक्त की रोटी तो खा सके। तो ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी देखने में आई है। ब्रॉयलर गोश्त की कीमत में 15 रुपए की कमी हो गई है, जबकि मुर्गी का गोश्त 648 रुपए किलो से सस्ता होकर 633 रुपए किलो कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर जी, बताइए। जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में कमी हुई है, और ब्रायलर की कीमतों में कमी की वजह खपत में कमी बताई जा रही, क्योंकि महंगा ब्रायलर जो है वो लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर होने की वजह से इसकी सेल्स पूरी तरह मुतासर हुई है। यही वजह है कि डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आई है और आज कीमतें जो है 15 रुपए फी किलो तक कम की गई हैं। ब्रायलर गोश्त की कीमत जो गुज़िश्ता रोज 648 रुपए फी किलो थी, 15 रुपए कमी के बाद आज 633 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक जो है वो कमी की गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर 406, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 422 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ब्रायलर के साथ अंडों की खपत में भी कमी हुई है, क्योंकि मौसम में वाज़ह तब्दीली की वजह से अंडों की जो खरीदारी है वो खासी मुतासर हुई है, और यही वजह है कि अंडे 10 रुपए फी दर्जन तक सस्ते किए गए। 250 रुपए दर्जन से कीमत कम करके 240 रुपए फी दर्जन
मुकर्रर की गई और अंडों की पेटी मार्केट में 7,080 रुपए की कर दी गई है, जबकि मार्केट में इसी अंडा शहरियों को 21 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें कमी के बावजूद अवामी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। ब्रायलर की कीमतें जो हैं वो 500 रुपए फी किलो की सतह पर पहुंचनी चाहिए ताकि हर शहरी जो है बासानी खरीद सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ अली जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर मजीद सरगर्म हो गए हैं। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों की तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया है। वस्ती पंजाब के 25 से ज़ायद सियासतदान कल आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के पंजाब में कदम जमाने के मुस्तहकम इरादे। सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ जरदारी पंजाब के सियासी महाज पर सरगर्म। ज़राए के मुताबिक वस्ती पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 25 से ज्यादा सियासतदान हफ्ते के रोज आसिफ जरदारी से मुलाकात करके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। लाहौर न्यूज को मौसूल लिस्ट के मुताबिक NA 96 मियांवाली से राना जीजू रहमान, NA 97 भक्कर से मलिक अमजद एवान, NA 77 नारोवाल से तारिक मंजूर पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान करेंगे। PP 82 खुशाब से मलिक अजहर एवान, PP 109 फैसलाबाद से बशारत अली रंधावा, PP 122 कमालिया टोबा टैक सिंह से मियां फरीद अब्बास काठिया और PP 172 लाहौर से राना सफदर दिलशाद समेत दीगर भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना फारूक सईद और हसन मुर्तजा समेत दीगर शमूलियत की तकरीब में मौजूद होंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि बजट में आम आदमी को रिलीफ फराहम करना चाहते हैं। हमने पार्टियां बचाने की बजाय मैशत बचाने को तरजीह दी है। इत्तेहादी हुकूमत 1 साल से मैशत ठीक करने की कोशिश करती रही है। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट माल्टाउन में मरकजी रहनुमा नदीम अफजल चंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि मकबूलियत का वावेला करने वाले आज खुद तन्हाई का शिकार हैं। सियासतदान इस तरह नहीं रोते जिस तरह वो जमान पार्क में रो रहा है। सियासतदान इस तरह नहीं रोते जिस तरह वो जमान पार्क के अंदर आइसोलेट होकर रो रहा है और अपनी महरूमियाँ और अपनी परेशानियाँ जो है वो लोगों से शेयर करता है, हमदर्दी की भीख मांगता है। नदीम अफजल चंद का कहना था कि आसिफ अली जरदारी ने मिसाक मईशत की बात करके तमाम कारोबारी तबके को एतमाद पे लिया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जो मिसाक मईशत की बात की है वो मैं समझता हूँ उन्होंने तमाम अपने सरमायादारों को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हालांकि आपको पता है ताजर और बिजनेसमैन कभी भी पीपल्स पार्टी के ज़हनी तौर पे ये मेजॉरिटी लोग फिर पंजाब में, लेकिन हम समझते हैं कि इस वक्त तमाम ताजर और कारोबारी तबका ये बड़ा मुश्किल हालात में है। तो इस वक्त मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र एक मिसाक मईशत बहुत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि बिलाखिर सबको जमहूरियत की तरफ जाना होगा। कैमरामैन नुमान के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से कन्वीनियर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ज़हूर इलाही रोड पर MQM वफ़द के हमरा चौधरी शुजात के घर पहुँचे और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग पंजाब चौधरी शाफे हुसैन भी मौजूद थे। रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि मुआशरा किसी भी तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चौधरी शुजात का कहना था कि MQM का मुस्लिम लीग से 35 साल से ज़्यादा का ताल्लुक है। मुल्क के अंदर जब भी कोई मसला पेश आया है तो MQM के साथ मिलकर उन मसाइल को हल करने के लिए कोशा रहे हैं। निगरान वज़ीर मवासिलात और एक्साइज पंजाब बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी पर डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इजलास हुआ है। तमाम डिप्टी कमिश्नर ने वीडियो लिंक के जरिए ब्रीफिंग दी है, जबकि सूबे भर में मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया गया। निगरान सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल का कहना था कि तमाम महकमे अपने इलाकों में फ्लड फाइटिंग की आजमाइशी मशक़ें मुकम्मल करें। डिप्टी कमिश्नर्स अपने इलाकों में दरिया किनारों से तजावुज़ात हटवाएँ, जबकि महकमा बल्दियात और महकमा हाउसिंग निकासी के नालों की बरवक्त सफाई को यकीनी बनाएं। जबकि ईद उल अज़हा और मानसून के पेश नज़र महकमा लाइफ स्टॉक वैक्सीनेशन बर वक्त मुकम्मल कर ले, जबकि पंजाब हुकूमत तमाम महकमों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। शाहदरा प्रोजेक्ट में तामीराती काम के सबब मेट्रो बस सर्विस शदीद मुतासर हुई है। प्रोजेक्ट की तकमील तक मेट्रो बस का शाहदरा स्टेशन बंद रखा जाएगा। नए डिज़ाइन के मुताबिक तामीराती काम शुरू होने की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हो रहा है। मेट्रो बस का पहला स्टेशन शाहदरा ताहुक्म सानी मुसाफिरों के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि मेट्रो बस सर्विस को 27 की बजाय 26 स्टेशन तक चलाया जा रहा है।
میٹرو بس کی نیازی چوک اسٹیشن سے گجموتا اسٹیشن تک چلایا جا رہا ہے، جبکہ پروجیکٹ کی تکمیل اور میٹرو بس کی توسیع کے بعد سروس مکمل بحال ہو جائے گی۔ وفاقی حکومت کی ہدایت پر ٹیپا میں انرجی بچاؤ پالیسی پر عمل درآمد۔ ٹیپا کے تمام ڈائریکٹرز کو انرجی کی بچت کے حوالے سے مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ذیشان سہیل کو انسپیکشن کے لیے فوکل پرسن مقرر کر دیا ہے، جبکہ فوکل پرسن کو صبح 11 بجے سے قبل اے سی چلانے والے افسران کی رپورٹ بنانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ تمام ڈائریکٹرز دفاتر کو چھوڑنے سے قبل ایئر کنڈیشن اور دیگر برقی آلات کو بند کریں۔ انرجی بچت کی پالیسی پر عمل نہ کرنے پر متعلقہ آفیسر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ایل ڈی اے نے لاہور برج کا سول اسٹرکچر مکمل کر لیا ہے۔ ٹریفک کے لیے کھلنے سے قبل تعزین و آرائش کی جائے گی۔ فیروز پور روڈ پر ٹریفک روانی برقرار رکھنے کے لیے ایل ڈی اے نے 1 سال 4 ماہ کی تاخیر کے بعد سول اسٹرکچر مکمل کر لیا ہے۔ لاہور برج توسیع منصوبے کی تکمیل کی ڈیڈ لائن 20 فروری 2022 دی تھی، جبکہ تعزین اور آرائش اور کارپیٹنگ کے لیے مزید 15 روز درکار ہیں، جبکہ ایل ڈی اے کی جانب سے رواں ماہ ہی پل کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا، جبکہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے منصوبے کو دن رات شفٹ میں کام کر کے مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایل ڈی اے ٹیموں نے فیصل ٹاؤن میں ابو الحسن اصفہانی روڈ پر آپریشن کیا ہے۔ 20 سے زائد دکانیں، ٹائر شاپس، کمرشل املاک، غیر قانونی تعمیرات کے شیڈ، بورڈ، تھڑے مسمار کر دیے گئے ہیں، جبکہ آپریشن کے دوران 25 سے زائد املاک کو سربمہر کیا گیا ہے۔ فیصل ٹاؤن روڈ پر ریسٹورانٹ کو سیل کر دیا گیا، جبکہ آپریشن کے دوران ٹائر شاپ، فارمیسی، بیکری دکانوں کے آگے بنی تجاوزات کو مسمار کر دیا گیا ہے، جبکہ آپریشن کی سربراہی ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ کیپٹن ریٹائرڈ شاہمیر اقبال نے کی ہے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت ڈی پی ایس اکیڈمکس اور فائنانس امور پر اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس میں بورڈ آف گورنرز کے ارکان نے شرکت کی ہے، جبکہ ویڈیو لنک میں ماہرین تعلیم نے بھی شرکت کی ہے، جبکہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ موسم گرما کی چھٹیوں میں ایجوکیشن اور ٹیچنگ پروگرام کے ماہر اساتذہ ڈی پی ایس کا دورہ کریں گے، جبکہ بورڈ آف گورنرز کی منظوری سے پاکستان کے ٹاپ ایجوکیشن سسٹم سے معاہدہ کیا جائے گا۔ ڈی پی ایس کے فائنانس اکاؤنٹس، آمد اور اخراجات، پینشنز کے لیے فائنانس سیکشن قائم کرنے کی تجویز ہے، جبکہ ڈی پی ایس میں قومی اور بین الاقوامی کورسز اور پروگرامز کے ذریعے بھی اکیڈمکس میں بہتری لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو محمد علی رندھاوا نے مرمت اور بحالی کے لیے بھی کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں، جبکہ ڈی ایس پی کی انٹرنل کمیٹی سمیت ایل ڈی اے کمیٹی بھی مرمت اور بحالی کا تخمینہ پیش کرے گی۔ ڈی جی ماحولیات پنجاب ظہیر عباس ملک کا سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کا دورہ کیا گیا ہے، جبکہ سابق صدر سندر انڈسٹریل اسٹیٹ شہزاد اعظم اور دیگر عہدیداران سے ملاقات اور مختلف یونٹس کا معائنہ کیا ہے۔ سابق صدر نے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ماحولیاتی آلودگی کنٹرول کرنے کے بارے میں بریفنگ دی ہے، جبکہ ظہیر عباس ملک نے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کے ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا دورہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے بہتر سسٹم کی تنصیب لازمی ہے، جبکہ بڑھتی آبی آلودگی کے تدارک کے لیے زیادہ سے زیادہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائے جائیں گے، جبکہ ڈی جی ماحولیات کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی آلودگی کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ فی الوقت اتنا ہی۔